حضرت مختلف موقعوں کی جو نمازیں ہمیں مصنون طور پہ سکھائی گئی ہیں، جیسے نماز کسوف ہے، خسوف ہے، نماز استسقاء ہے، نماز خوف ہے، نماز استخارہ ہے وغیرہ، نماز حاجت ہے، تو حضرت کیا وجہ ہے کہ اس ہر مسئلے کے وقت پہ ایک نماز کو اس کے ساتھ جوڑا ہے کہ آپ نماز پڑھ کے اللہ سے مانگے؟ مطلب بندہ سیدھا بھی ڈائریکٹ بھی سجدے میں جا سکتا تھا اور اللہ سے گڑ گڑا سکتا تھا، تو نماز کی حکمت کیوں ہے بیچ میں؟ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ اچھا سوال ہے، لیکن اس کی حکمت وہی ہے کہ نماز جو اللہ سے باتیں کرنا ہے، اچھا اور پھر اس میں قرات کرتے تو اللہ آپ سے باتیں کرتا ہے، جی، اور آپ اللہ کے سامنے باتیں کر کے تو آپ اپنا جو مقصد رکھنا چاہتے ہیں، اچھا تو اس کا طریقہ اب یہی ہے کہ آپ نے کس وقت کس طریقے سے جانا ہے۔ ایسے جس دنیا کے بادشاہ سے اگر آپ ملنا چاہتے ہیں یا کسی دنیا کے بڑے سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اسکیجول کے مطابق ہی ملیں گے، اچھا، تو اس طریقے کار سے ملیں گے اور اسی گیٹ سے داخل ہوں گے جس گیٹ سے آپ کو اجازت ملے گی کہ آپ اس طرح اندر آئیں، جی، یا آفس میں ملنا ہے تو آفس میں آپ آئیں، گھر میں ملنا ہے تو اس کا تو آپ ساری اسی اعتبار سے ملیں گے جس طرح انہیں متعین کیا جی، کہ اب آپ آئیں گے میرے سامنے، اب آپ سے بات ہوگی۔ بالکل ٹھیک، جب آپ کے سامنے بھی بٹھائے گا تو کہا جی اس سائڈ پہ آئیے، اس کرسی پہ بیٹھیے، یا آپ یہ یہاں آئیے، تو جیسے دنیا کے اندر ایک سائڈ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ سے چونکہ آپ نے مانگنا ہے، اس سے بات کرنی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طریقہ بتایا ہے کہ آپ اس طریقے سے آئیں، آپ میرے قریب اور میرے سامنے آ جائیں گے، اب آپ مجھ سے اپنی درخواست رکھیں۔ جیسے دنیا میں آپ گھر بیٹھے بیٹھے نہیں یہاں سے شروع ہو جاتے ہیں، یا آپ کہیے ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہیں، لیکن فون پہ بھی کریں گے تو آپ کو ہاٹ لائن آپ کے پاس ہونی چاہیے، یا ڈائریکٹ آپ کا نمبر ہو، یا کسی طریقے سے جو وہ لائن آپ کی بادشاہ سے ملنی چاہیے تبھی بات ہوگی۔ بالکل جی، اسی طریقے سے اللہ نے وہ نماز رکھا، اور نماز میں نے بتایا یہ وہ گیٹ وے ہے اللہ کے قریب جانے کا، اس گیٹ وے کے بغیر تو آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے، سبحان اللہ، اس لیے نماز جو ہے ضروری ہے۔ اس لیے بتا دیا کسوف ہے، سوئے گرن ہو گیا تو نماز میں کھڑے ہو جاؤ، فلاں ہو چاند گرن ہو گیا نماز میں کھڑے ہو جاؤ، آندھی طوفان ہو گیا نماز میں کھڑے ہو جاؤ، تو گویا کہ فوراً اللہ کے سامنے درخواست، تو کیونکہ فوراً اللہ کے جب قریب ہو گئے اور اللہ سے بات چیت شروع کر دی، اب آپ جب اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ میں نے اپنی وفا کا اظہار کر دیا اپنے قول سے، فعل سے، عمل سے، حال سے، اور سلام پھیر کے اب یا اللہ یہ میری مشکل دور کر دے، یا اللہ یہ آندھی طوفان سے بچا، یا اللہ یہ، تو اب مانگا نا، تو چونکہ پہلے آپ نے اپنا اظہار وفا کر دیا تو وفادار غلام ثابت ہو گیا، اب وفادار غلام کی درخواست فوراً قبول ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ، اس لیے کہا کہ نماز میں کرو مانگو گے تو وفادار غلام کی بات فوراً سن کر کام ہو جائے گا، اچھا، ماشاءاللہ، اس لیے نماز کا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔